اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت الى آخر الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا وهو یولد علی الاسلام فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه او كما قال عليه الصلوات والتسلیمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والداعین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے استاد محترم جو اس باوقار عظیم الشان جامعۃ العلم والعرفان کے 8ویں سالانہ اجلاس کے صدر محترم ہیں، اسی طرح اور بھی معزز علماء کرام، حفاظ اعظام جلوہ افروز ہیں، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پردہ نشی خواتین۔ آج الحمدللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مفتی عرفان صاحب دامت برکاتہم کی محنت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ ہم نے 8ویں سالانہ جلسے کی شکل میں ابھی دیکھا، اس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ یقیناً بڑا انقلابی جلسہ تھا، تاریخی جلسہ تھا۔ 12 تاریخ میں ہم بیٹھے تھے اور 13 تاریخ ہو گئی، معلوم ہے آپ کو، موبائل میں دیکھو 13 تاریخ ہو گئی۔ تاریخی جلسہ ہے، انقلابی جلسہ ہے، اس نے تو دن بدل کے رکھ دیا ماشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ابھی جلسوں میں چل ہی رہے ہیں، تقریباً اس سال کا میرے خیال سے یہ 8واں جلسہ ہے، 8واں 9واں جلسہ ہے، اور الحمدللہ ہر جلسے میں بچوں کی محنتیں جس جلسے میں جاتے ہیں پہلے والے جلسے کے مقابلے میں اس میں محنتیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ گزشتہ کل ہم راجپور میں تھے، ماشاءاللہ مکتب کی محنت، 4 جوان کھڑے ہوئے، انہوں نے فکریں کی کہ ہمارے محلے میں بے دینی ہے، وہاں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ لگتا تھا، ایک گھر کرائے پر لیا، 4 جوان اٹھے اور ماہانہ 5-5 ہزار روپے پابندی سے وہ جمع کرتے ہیں، 20,000 اور 10,000 دوسرا، اس طریقے سے مہینے کے 30,000 روپے وہ لوگ جمع کر کے مکتب چلا رہے ہیں۔ محنت، تقریباً 95 بچے ہیں، پڑھانے والے ایک مدرس اور ان کی اہلیہ عالمہ باجی، دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم نے کل وہاں دیکھا، ماشاءاللہ زبردست محنت۔ یہاں پر آئے، یہاں پر وہاں سے زیادہ ماشاءاللہ 21 دکھ، اور ٹھیک یہاں پر بھی وہی معاملہ، مفتی صاحب کی اہلیہ، ان کی محنتیں، بچیوں میں چھوٹی بچیاں، بڑی بچیاں، ان پر محنت ہو رہی ہے مستورات پر اہلیہ کی طرف سے، اور یہاں پر ماشاءاللہ لڑکوں پر محنت ہو رہی ہے مفتی صاحب کی طرف سے۔ اور صرف یہ ایک ہی مدرسہ محلے میں نہیں ہے، چونکہ میں تو اب آپ کے گھر کا ایک فرد ہی ہوں، سمجھ لو آپ کے محلے کا ہی ایک شخص ہوں، میں رہا ہوں یہاں پر سال بھر، میں آپ لوگوں سے، آپ مجھ سے واقف ہیں، ایسا تو نہیں کہ میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر مولانا حنیف صاحب کا مدرسہ چل رہا ہے، اس کے جلسے میں بھی میں شریک رہا ہوں گزشتہ سال، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ محنت۔ اسی طریقے سے مولانا ذاکر صاحب کا ماشاءاللہ مدرسہ کھلا ہے، اسی طریقے سے جو جماعت اصلاح المسلمین کا مدرسہ یہاں چل رہا ہے، مولانا منصور صاحب کی اہلیہ ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہی ہیں، اور بھی جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، وہ اپنے اپنے اعتبار سے فکر کر رہی ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ نئی نسل کے اندر ایمان، اعمال، دین کی فکر زندہ ہو جائے۔ میں تو ابھی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا، چونکہ میں جانتا بھی ہوں، اگر محلے میں 10 مدرسے بھی ایسے کھل جاویں جیسے ابھی چل رہے ہیں تو میں کہوں گا تب بھی کم ہے، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں، مجھے معلوم ہے جتنے بچے ابھی مدرسوں میں، اگر میں نے جن بچوں کے یعنی جن مدرسوں کے نام لیے نا 5-6 مدرسے، ان میں جتنے بچے آتے ہیں ان کے سوا ان سے ڈبل بچے وہ ہیں جو مدرسوں میں نہیں جاتے ہوں گے محلے کے اندر۔ آپ گن لینا، سروے کر لینا تو پتا چلے گا، 4 سال 5 سال کا بچہ جو الف با سیکھنے لگ جاتا ہے، تب سے لے کر اس کی جو عمر ہوتی ہے مدرسہ جانے کی، ایسے اتنے بچے ملیں گے کہ جو مدرسہ نہیں جاتے۔ تو یہ جتنے مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، جیسا ابھی بچوں نے بھی کہا نا، دینی مدارس زندہ باد، یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ مدرسے جہاں علماء بنتے ہیں، ان مدرسوں سے زیادہ ضروری آج کے زمانے میں یہ مکتب ہے۔
مدرسوں کے اندر جو علماء تیار کیے جاتے ہیں سارے لوگوں کا عالم بننا ضروری نہیں ہے. محلے میں ایک بھی عالم ہوگا جو امت کی ہدایت کی، محلے والوں کی ہدایت کی، اصلاح کی فکر کرے گا، کافی ہے. عالم بننا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. ہر انسان کو سارے مسائل معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن مکتب میں جو تعلیم، جو علم، جو بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں اتنا سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مکتب قائم کرنا فرض ہے، اور وہ مدرسے جہاں علماء تیار کیے جاتے ہیں ایسے مدرسوں کو قائم کرنا کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے. ہاں ہے، ان کی اہمیت بھی ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو علماء کہاں سے آئیں گے؟ تو وہ بھی فرض ہے لیکن فرض کفایہ. لیکن یہ بچے، ان کو جتنا عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو ان کے لیے عمل فرض ہو گیا اس کا اتنا علم سیکھنا بھی فرض ہے. اس اصول کو ہمیشہ دھیان رکھنا. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، تو آپ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کا علم آپ کو حاصل ہونا فرض ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تجارت کا تو آپ کیسے کرو گے تجارت؟ آپ حرام کماؤ گے، ناجائز طریقے سے کماؤ گے، اپنی بیوی بچوں کی پرورش، ان کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا، تو کتنی نحوست ہوگی. تو اگر آپ تاجر ہیں تجارت کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی تو نماز میری صحیح ہو جاوے اتنا علم سیکھنا فرض ہے. مال اللہ نے دے دیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے. آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ بیوی لے کر آئے ہیں تو بیوی کے کیا حقوق آپ کے اوپر ہے اتنا آپ کو سیکھنا فرض ہے. ہم تو کہتے ہیں نکاحوں کے موقع پر، اس مرتبہ تقریباً اس سال مجھے یاد پڑتا ہے 5 مرتبہ کم سے کم آپ کے محلے میں حاضر ہوا ہوں نکاح کے سلسلے میں، اور کوئی نکاح ایسا نہیں ہوگا جس میں نے یہ بات نہ کہی کہ آپ لوگ جب اپنی شادی ہو نا تو مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے، دین کے جاننے والوں سے مل کر پوچھیں کہ میری شادی ہے مفتی صاحب، مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے، مجھے آپ شادی کا دین سکھانا، اس لیے کہ شادی ہو رہی ہے تو شادی کا دین سیکھنا بھی فرض ہے. جو بھی آپ عمل کریں اتنا دین سیکھنا ضروری ہے. اور سب کی بنیاد تو ایمان ہے، عقائد ہے. ان عقائد کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی وہ ہوگی ان مکاتب کے اندر، وہ ہوگی ان مکاتب کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی سب سے پہلے قرآن کی آیت اتاری وہ ہے اقرا. سب سے پہلی آیت اتاری. پتا چلا علم ہوگا، علم دین ہوگا، شریعت کا صحیح علم ہوگا، یہ مدارس زندہ ہوں گے، یہ مدارس آباد ہوں گے، ان کے اندر بنیادی اعتبار سے محنت ہوتی رہے گی. علم ہوگا تو دھیرے دھیرے معاشرے سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. علم نہیں ہوگا تو ساری برائیاں ہوں. ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اقرا اتارا، حالانکہ اس زمانے میں بچیوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا، ناجائز کتنے کام ہوتے تھے، شرک ہوتا تھا، بت پرستیاں ہوتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھی. اللہ چاہتا تو قرآن میں سب سے پہلے اتارتا ایک اللہ کی عبادت کرو. سب سے پہلے یہ آیت اتارتا کیا کرو؟ اپنی بچیوں کو قتل مت کرو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے سب سے پہلے کیا آیت اتاری؟ اقرا. جیسے ایک اندھیرا کمرہ ہو، تاریک کمرہ جہاں پر مہینوں سے روشنی نہ آئی ہو، وہاں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر وہاں روشنی کا انتظام کر دیا جائے، صاف صفائی کا انتظام کر دیا جائے تو یہ زہریلے جانور وہاں نہیں آئیں گے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اندر، معاشرے کے اندر جہاں لوگ رہتے ہیں نا، اگر علم وہاں نہیں ہوگا تو وہاں جہالت جب بسیرا کرے گی نا تو وہاں قتل بھی ہوں گے، وہاں ماں باپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی، وہاں بھائی بھائی آپس میں لڑیں گے، وہاں پڑوسی پر ظلم بھی ہوگا، وہاں ہر طرح کی خرافات ہوگی. ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ ہوگا، کسی کو گالیاں بکنے کا رواج ہوگا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرنے کا رواج ہوگا، طلاقوں کا وہاں چلن ہوگا، بہت ساری برائیاں ہوگی. لیکن ان بچوں کی صحیح تربیت کر دی جاوے، ان کو علم سکھا دیا جاوے، ماں باپ کے حقوق سکھا دیا جاوے، شادی کے حقوق سکھا دیا جاوے، بیوی بچوں کے اعتبار سے ان کو معلومات صحیح دے دی جاوے، تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے معاشرے سے خود بخود برائیاں ختم ہو جائیں. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں، بڑی بات کہتے ہیں. میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس محلے میں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک مکاتب کا جال یہاں پھیلا دیا، اور ہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا، سب مدرسوں میں حقائق پڑھائے جاتے، سارے مدرسوں کے اندر دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہر مکتب میں، جتنے محلے میں مکتب چل رہے ہیں، ہر مکتب کی پرفارمنس اعلیٰ سے اعلیٰ. مولانا ذاکر صاحب کے جلسے میں شریک نہیں تھا، میری مجبوری تھی،
میں نہیں آ سکا تھا, مجھے کچھ کام تھا, لیکن جتنا ہو سکا میں نے آن لائن سنا اس کو. مولانا ذاکر کے مدرسے میں مکتب میں خود یہاں شریک تھا جلسے میں, اور ابھی مفتی عرفان صاحب کے جلسے میں بھی شریک ہوں. 3 مکتب ماشاءاللہ پرائیویٹ 3 علماء چلا رہے ہیں. تو میرے دوستو الحمدللہ یہ قدر کریں ہم ان علماء کی, قدر کریں. ہر ایک اپنی جگہ ماشاءاللہ محنت کر رہا ہے, بہترین پرفارمنس دے رہا ہے. یہ بچوں نے پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی, اتنی زبردست پرفارمنس. پیچھے بیٹھے بیٹھے میں رش کر رہا تھا کہ کتنی بہترین تلاوت, کتنی بہترین تقریر, کتنی بہترین نعت. آپ خود تعجب کریں کہ جس بچے کو اگر 1500 اور 1800 روپے اگر انعام مل رہا ہے تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ پرفارمنس دی ہوگی, تبھی تو آپ نے انعام دیا اس کو. کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کیا تعلیم ہو رہی ہے. تو یہ مدرسے جو ہوتے ہیں نا, ان کے جو جلسے ہوتے ہیں, یہ مکتب میں کیا تعلیم چل رہی ہے, مدرسے میں کیا تعلیم چل رہی ہے, اس کا سیمپل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ والے ایک بات کہتے ہیں کہ ان مکاتب کو مضبوط کرو. مکاتب کو, جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال اپنا لگائے مکتب میں, جس کو اللہ نے عقل دی وہ ان مکتبوں کو مضبوط کرنے کے لیے عقل کا استعمال کرے. جن کو اللہ نے طاقت دی, یہاں پر بہت سے ہوں گے اس جلسے کے, اس مکتب کو اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مال بھی خرچ کیا ہوگا. آپ میں سے بہت سے ہوں گے مال نہیں, تو انہوں نے اپنی جان لگائی ہوگی اس کو لگانے کے لیے, اپنا وقت دیا ہوگا, 2-4 دن اس کے پیچھے محنتیں کی ہوں گی. تو یہ آپ کا اس مکتب کو اور مکتب کے جلسے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام. حضرت مولانا عالمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اللہ والے بیان کرتے ہیں, بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے, دنیا دیکھے ہوئے, دنیا کے حالات سمجھے ہوئے. وہ فرمایا کرتے تھے, اگر تمہارے پاس کوئی سیٹ, کوئی بڑا آدمی, کوئی مالدار آدمی مال لے کر آوے اور یہ کہے کہ اس مال سے یا تو تم مسجد بنا دو یا اس مال سے تم کوئی مکتب قائم کر دو, اسلامی مدرسہ, اسلامی اسکول, مکتب قائم کر دو, تو اس پیسوں کو تم کہاں لگاؤ؟ بڑی بات ہے, بڑوں کی بات ہے میرے دوست. وہ کہتے ہیں, فرمایا کرتے تھے حضرت, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, فرمایا کہ تو حالات بھی ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہیں, ہر طرف سازشیں ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی, ان کے دلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں. کیا فرماتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی سیٹ کچھ پیسہ لے کر آئے اور کہیں کہ اس کو یا تو مسجد میں لگاؤ, عالیشان مسجد بنا لو, یا اس کو کہاں لگاؤ آپ, اسلامی اسکول, اسلامی مدرسہ قائم کرنے میں لگاؤ, فرمایا کرتے تھے وہ پیسہ پورا کے پورا اسلامی اسکول یا مکتب میں لگا دینا. کیوں لگا دینا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے اس نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ پیسہ لگا دو. اگر تم نے وہ پیسہ مسجد میں لگایا اور لوگوں کی محنتیں, لوگوں کے ایمان سے ہٹانے کی محنتیں ان بچوں پر ہوئی, لوگ مرتد ہو گئے, ایمان کو چھوڑ دیا, تو تمہاری بڑی مضبوط عمارتیں جو مسجدوں کی شکل میں ہیں ان کو آباد کون کرے؟ ان کو اگر آباد کرنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے, مرتد ہو جائیں گے, دین سے پھر جائیں گے, تو مسجدوں کو تو تالے پڑ جائیں گے, خالی ہو جائیں گے, وہاں کون آباد کرے؟ اس لیے میرے دوستو وقت نہیں ہے, ورنہ میں اس کو مزید کھولتا. میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, سارے مدرسے ہمارے اپنے مدرسے ہیں, سارے مدرسے. ہماری کسی ذاتی کسی بنیاد کی وجہ سے ہم کسی بھی اہل علم سے, اللہ والوں سے, دین کا کام کرنے والوں سے ذاتی چپکلش نہ رکھیں. چپکلش کا مطلب ہوتا ہے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی, دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. یہ میں آپ کو آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم انڈر گراؤنڈ کیا مسائل ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہترین بات میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے واسطے. میں کھل کر بات کہہ رہا ہوں, میں کوئی تبلیغ کا مخالف نہیں, میرا تبلیغ میں سال لگا ہے, 1 سال پورا لگا ہے. میرے ماں باپ جماعت میں سے ابھی پرسوں چلہ لگا کر آئے ہیں, میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں. ہم سیندوا رہتے ہیں, سیندوا کے اندر مکتب چلتے ہیں, ایک ہی مسجد میں 400 بچے مکتب میں آتے ہیں, 6 پڑھانے والے الگ الگ شفٹ میں, اور بڑا مضبوط مکتب چلتا ہے. آج میں نے ان کی امتحان عالمیت کی کلاس کا جائزہ لیا, آج ہی صبح میں. تو میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, میں آگے نتیجے پر آ رہا ہوں. اس کو مضبوط کرنے میں پتا چلا کس کا کردار ہے. معلوم ہے آپ کو, وہ حضرات جو تبلیغ کے محنت میں سر فہرست ہیں. ہم لوگ تبلیغ بھی محنت بھی ہماری اپنی ہے, خانقاہ کی محنت ہماری اپنی ہے. یہ قاری رئیس صاحب, حافظ شمشیر صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں یہاں پر, ابھی خانقاہ میں 5 دن جا کر آئے. خانقاہ کی محنت بھی ہماری اپنی محنت ہے, یہ مکاتب بھی ہمارے اپنے ہیں, تبلیغ بھی محنت بھی ہماری اپنی ہے, سب ہمارے سر کے تاج ہیں. اور سب طریقے سے جب محنت ہوگی نا, پھر معاشرہ اسلامی بنتا ہے. چھوٹے بچوں پر محنت یہ مکاتب والے کریں گے,
بڑوں پر محنت تبلیغ والے کریں گے، اور جب تھوڑا دینی شعور آ جاوے تو وہی لوگ خانقاہوں میں جا کر اپنے نفوس کا تزکیہ کریں گے. ہر طریقے سے یہ محنت ہوگی تو پھر معاشرہ اسلامی بنے، معاشرہ دین والا بنے. اس لیے ہم بڑوں سے بھی کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں، وہ تعلیم بالغان شروع کریں. آپ کے محلے میں یہاں ہوتا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن بالغان کا مکتب، بڑے لوگ جو مکتب نہیں جا سکتے نا، جماعت میں جا کر دین سیکھتے ہیں، چلا جاتے ہیں، چیر میں 4 مہینے جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، وہ الحمد صحیح کرتے ہیں، تیار صحیح کرتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے. ایک ماحول میں رہتے ہیں، واپس آئے گھر بار میں، واپس چھٹی. ایسا نہ کریں. آپ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اپنے محلے کے امام صاحب کے ساتھ مل کر اپنی نماز صحیح کریں. میں نے کہا تھا نا، اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے آپ اپنا عمل صحیح کر سکیں. تو وہ کہاں سیکھیں گے؟ آپ سوچتے کہ میری تو مکتب جانے کی عمر نہیں ہے، بس جو مرضی کما رہے، کھا رہے، جہاں مرضی خرچ کر رہے، جب مرضی سو رہے، جب مرضی اٹھ رہے، بس یہ زندگی چل رہی ہے. اور ایسے ہی ہم باپ بھی بن جا رہے، دادا نانا بھی بن جا رہے، اور بس عمر پوری ہو کر قبروں میں پہنچ جا رہے. دین کے بارے میں فکر مندی میرے دوستو بہت ضروری ہے. ایک آخری پیغام دوں گا، بس صرف آخری. یہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ ہمیں دیکھ کر عمل کرتے ہیں. ہم اچھی بات ان کو سکھائیں گے. ہمارے مدرسے کے اساتذہ، جیسے جس مکتب کا جلسہ ہے مفتی عرفان صاحب ہے، یا اور جو دوسرے مکاتب یہاں چلتے ہیں، الحمدللہ وہ ان کو دین سکھا رہے ہیں، اور بڑا اچھا سکھا رہے ہیں. اطمینان بخش تعلیم ہے، اطمینان ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، اپنے کانوں سے جو ان کی پرفارمنس سنی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یقیناً الحمدللہ مکتب میں تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے. تو ان بچوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں اساتذہ. لیکن میرے دوستو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے سامنے ہے بچہ، باقی 24 گھنٹے تو ماں باپ کی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہے نا. وہ ماں باپ گالی بک رہے، بچہ گالی سیکھ رہا ہے. ماں باپ نماز چھوڑ رہے، بچہ نماز چھوڑنا سیکھ رہا ہے. ماں باپ غلط کام کر رہے ہیں، جو بھی کچھ بھی، وہ سب بچہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے. اور وہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے جا رہے ہیں. ماں باپ کو جیسے دیکھتا ہے، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کو پوجنے والا، اس کو مجوسی کہتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کو جو کرتے دیکھ رہا ہے. ہندو گھرانے میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کو ہندو دیکھا، بچہ ہندو بن گئے. عیسائی گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کو عیسائی دیکھا، بچہ عیسائی بن گئے. مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماں باپ کو مسلمان دیکھا، بچہ مسلمان بن گئے. اس حدیث کے شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی ایکٹیویٹی دیکھ کر بچہ ان کو ایکسپٹ کرتا ہے، ان کی ساری ایکٹیویٹی قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اس نئی نسل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان پر صحیح عقیدے پر قائم رہے، ہم اپنے آپ کو ایمان پر صحیح عقیدے پہ اپنے آپ کو چلائیں. جماعتوں میں جائیں، علماء کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں، ان کی قدر کریں. ہمارا چھوٹا سا عمل ان کی قدر کے لیے، علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، ہمارے دل میں ان کے بارے میں ذرا سی بدگمانی کا آ جانا، اللہ معاف فرمائے، ہماری نسلوں سے ایمان کو ختم کر سکتا ہے، ہماری نسلوں سے. اس لیے ان کی قدر کریں. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی قدر کریں، ان مکاتب کو خوب زندہ رکھیں. جیسے چل رہے ہیں اس سے زیادہ مضبوط کرنے کی فکر کریں. آپ کو کیا کس سے تکلیف ہے، اس سے ملے نا، ڈائریکٹ ملے. دل میں کیوں بدگمانی؟ کیا آپ کی یہ بات ہے، تھوڑا سا اس کو آپ اس طرح کر لیں، ہم کو تھوڑا اچھا نہیں لگتی، ٹھیک ہے، آپ اس سے مل کے تو مسئلے کو حل کریں نا. دل میں جب بدگمانیاں پنپتی ہے نا تو وہ لاوا بن کے پھوٹتی. دل میں بدگمانیاں نہ پنپائیں، سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، سامنے ایک شخص آ رہے ہیں جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو. بس یہ واقعہ سنا کے ختم کر رہا ہوں بات کو. ایک انصاری صحابی ہاتھ میں جوتے ان کے اور داڑھی سے وضو کا ٹپکتا ہوا پانی تشریف لائے. ان کو دیکھا صحابہ نے، ٹھیک ہے. دوسرا دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر وہی ہوا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد ان کے گھر گئے کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا تھوڑا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی رہے. اصل مقصد ان کا کیا تھا کہ میں دیکھوں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. معلوم تو کروں میں. 3 دن رہے، ان کی ایکٹیویٹی دیکھی، رات میں کیسے تہجد پڑھتے، کتنی رکعت پڑھتے، دن میں کیا کرتے، کتنا قرآن پڑھتے، میں دیکھوں تو صحیح. 3 دن ہو گئے، کچھ نیا پن نہیں دیکھا، جیسے نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ سب.
3 دن کے بعد وہ ملے، حضرت مجھے معاف کرنا، میں نے آپ سے غلط بولا، میرا کوئی میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں تو اللہ کے نبی کی بشارت دی تھی، اللہ کے نبی نے آپ جنتی ہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کی کیا ایسا عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا. تو فرمایا کہ بھئی ایسا کچھ خاص نہیں ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، بس اتنا ہے کہ رات میں جب بستر پر لیٹتا ہوں نا، سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سے اپنے آپ کو سب کو معاف کر دیتا ہوں، بس میرا یہ کام ہے. کہ یہی تو کام ہے جس نے تمہیں دنیا میں جنتی بنا دیا. دل میں بدگمانیاں ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اثم، قرآن نے کہا ہے بدگمانیاں نہ لاویں. متحد بن کر رہیں، بھائی بھائی متحد بن کر رہے ہیں، محلے والے متحد بن کر رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی متحد بن کر رہے ہیں، سارے لوگ آپس میں، سارے مسلمان ایک مضبوط دیوار کی طرح ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى، او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اگر یہاں اگر پھوڑا ہو جاوے نا تو بھی بخار آ جاتا ہے، پیر میں پھوڑا ہو جاوے، زخم ہو جاوے تو جسم کو بخار آ جاتا ہے. جسم کے جتنے انگ ہیں سارے مسلمان گویا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے. کسی اس لیے بولتے ہیں نا، وہ شاعر نے کیا کہا، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اس لیے میرے دوستوں مل کر رہو، متحد بن کر رہو. میں آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کا بھتیجا بھی مان لیں، آپ مجھے آپ کا پوتا سمجھ لیں، یا چھوٹے بچے مجھے اپنا ابا سمجھ لیں، بڑا بھائی سمجھ لیں، جو بھی ہو میں آپ کے باپ سمان. میرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ جو بھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا مل کر رہیں. آپسی اتحاد آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مسلمان متحد ہو جاویں، تھوڑے سے بھی ہوں گے تو ہزاروں لاکھوں دشمنوں سے ٹکرا جائیں گے. ہماری آپسی دشمنیاں، ہمارا آپسی توڑ، ہمارا آپسی ٹکراؤ. ابھی دیکھو نا، ابھی 2-3 دن سے آپ کے شہر کے اندر کیا واقعہ چل رہا ہے، آپس میں مسئلہ، مسلمانوں کا مسئلہ. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم آپس میں متحد ہو جاویں، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ہی آپس میں، ہمارے دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو میرے دوستوں ہمارے لیے نقصان کی بات ہے. بس یہی پیغام دوں گا، اپنے مکتبوں کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایمان اعمال کے اعتبار سے مضبوط کریں. میں آخر میں پھر مبارکبادی دوں گا، دل سے مبارکبادی دوں گا جامعۃ العلم والعرفان کے روح رواں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی مفتی عرفان صاحب، اللہ ان کی محنتوں کو اور ان کی اہلیہ کی بھی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خوب قبول فرمائے. اس مدرسے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور آج کے مکتب کو، اس جلسے کو، آج کے مکتب کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جن حضرات نے جانی، مالی، فکری، عقلی اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.